یہ جو ائمہ اربعہ ہیں جنہوں نے اس قول کو جاری کیا 3 طلاق و 3 دینے کا، ان کے ہاں بھی بعض صورتوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کرام کا موقف اس مسئلے کا یہ تھا کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں۔ سب کے نزدیک بالاتفاق جو سنت طریقہ ہے وہ ایک ہی طلاق دینے کا ہے، اور اس کو نہ کوئی میڈیا پہ لایا جاتا ہے نہ اس کی زور و شور سے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ڈرامے اور موویز وغیرہ، تو اس میں تو جو دکھایا اور بتایا جاتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ ایک عورت جو پہلے سے ایک شخص کی بیوی ہے، اس کو پیش میں آ کے اس نے 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اس کو ہی واپس لوٹانا اسی شوہر کی طرف وہ زیادہ بہتر ہے، یا اس کو کسی اجنبی آدمی کا سپرد کرنا محدود وقت کے لیے اس عورت یعنی کے لفظ تو شک مناسب نہیں ہے، لیکن جو حضرات یہ باتیں کرتے ہیں انہیں کی لینگویج میں اگر بات کی جائے، جو بازاری لینگویج عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، بےغیرتی ہے یہ، اور اپنی اس بےغیرتی کو اللہ کے دین کی طرف نسبت نہ کریں، اللہ کے دین کو اس سے پاک رکھیں۔ گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگی اپنے شوہر سے، زبردستی کی، تو پھر وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اگر ایک عورت نہیں رہ پا رہی، قاضی دیکھ رہا ہے کہ وجوہات کچھ بھی ہیں لیکن عورت نہیں رہ پائے گی اور خواہ خواہ کا ایک گھر میں جھگڑا ہوگا اور یہ اولاد آگے چل کے برباد ہوگی، تو قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہمارا کہنا فقط اتنا ہے، جو ایسا امام ہے جس نے موزے پہنے ہوئے، تو کیا پتا اس نے مجھے مسا کیا ہو، تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ باقاعدہ کچھ عرب ممالک کا نام لے کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ یہ رائج ہے تو ویسے ہم اسے نماز ہی نہ پڑھیں آپ۔ اور ویسے کہتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں جو مشہور کیا جاتا ہے کہ جی 20 رکعت تراویح ہوئی، اور اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کوئی ایک روایت بھی اس میں درست نہیں ہے۔ یہ جو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ کافی عرصے سے کہ جاگر حدیث ایک کوئی نیا فرقہ ہے اور یہ اپنی مرضی کی باتیں لے کر اور آ رہے اجماع ہوتے کی ہیں، مخالفت اجماع کی کرتے ہیں۔ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ قرآن اور حدیث کو فالو کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اسی کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔